نہیں، میرا سوال یہ ٹھیک ہے کورٹ نے ان کو سزا سنائی ہے، میرا سوال یہ کہ پہلے یہی تمام پارٹیز جو باتیں کریں کہ بہت اچھا فیصلہ سنایا گیا، انہوں نے غداری کی ہے، ان کو سزا دی گئی ہے، ان کو واپس لایا جائے، گرفتار کر کے لایا جائے، اس سزا پہ عمل درآمد کرایا جائے، یہ سب ماضی میں ان کے ساتھ تھی پارٹیز. بالکل تھی. لیکن اگین ان کے خلاف اگر پٹیشن کوئی دائر کرتا تو پھر ہر بندہ اپنے الزام کا خود جواب دہ ہوتا. اس کیس میں چونکہ مشرف از چیف ایگزیکٹو، مشرف کے کہنے پہ سب کچھ ہوا ہے، تو جو اونس آف رسپانسبلٹی ہے وہ پرویز مشرف پر ہی عائد ہوتی ہے. دیکھیں آپ جہاں پر آپ کمانڈ کر رہی ہیں، آپ ایک ادارے کے ہیڈ ہیں، تو ادارے کے ملازم سے نہیں پوچھا جاتا. آپ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں اور ماتحت آپ کے اس اختیارات کو اوبے کرتے ہیں، تو اس میں تو ظاہر ہے جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ پر ہی پڑتی ہے. چلیں اب جو میں نے آپ سے سوالات کیے، ان سوالوں کو سب کو اگر سم اپ کریں اور ان سب کو ملا کر اگر ایک سوال الگ سے پوچھوں، چلیں ہمارے جو جتنے بھی سیاستدانوں کی بھی میں نے بات کی، ان کے بارے میں اگر بات کی جائے، کوئی جرم، کوئی کرپشن، انہوں نے کوئی بیرون ملک جائیدادیں کچھ بھی نہیں، اگر ہم کہیں کہ نہیں ہے، ان پہ جتنے کیسز ہیں سب کے سب آمریت کے خلاف جدوجہد کے نتیجے میں ہیں. ماؤ کی طرح ان لوگوں نے اپنی اولاد تک آمریت کے خلاف جو جدوجہد میں جھونک دی ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی ایک بھی جرم نہیں ہے کیا؟ کس کا؟ جتنے لوگوں کی میں نے بات کی ہے، بلاول بھٹو ہو گئے، احسن اقبال ہو گئے، نون لیگ والے ہو گئے، پیپلز پارٹی کے لوگ ہو گئے. نہیں، جرم تو ایک پلیٹ فارم پر انصاف ثابت کرتی ہے نا. اگین وہی بات ہے، اگر کوئی جرم ہے، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے کہ بلاول نے کرپشن کی ہے، تو وہ پلیٹ فارم ہے، وہ نیب جائے، ایف آئی اے جائے، درخواست دے دے. لیکن یہ ہوا میں بات کرنا کہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ایک دن میں نیب کے بڑے اعلیٰ حکام سے یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا وجہ ہے کہ آپ کو کرپشن صرف سیاستدانوں میں ہی نظر آتی ہے. تو اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. اس نے بولا کہ انعام صاحب، پاکستان نے اگر نیب چاہے کسی کے اوپر بھی ہاتھ رکھے تو کچھ نہ کچھ نکلے گا. تو ہر بندہ کرپٹ ہے، لیکن اگین ایک پروسیس ہوتا ہے. انسا کو کسی کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کے خلاف ثبوت اکٹھا کر کے نیب میں پیش کر دیں، ایف آئی اے میں پیش کر دیں، اینٹی کرپشن میں دے دیں. لیکن آپ کو سٹیپ تو اٹھانا پڑتا ہے. یہ ہوا میں باتیں کرنا میرے خیال سے قوم کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے. جو پراپر کوئی سالڈ ثبوت ہے کسی کے پاس تو وہ لے آئے، نہیں ہے تو پھر ڈائیلاگ تو آپ کو پتہ ہے سیاستدان مارتے ہی ہیں. ویسے اگر بات کی جائے سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈرشپ کی، وہ کسی بھی سوسائٹی میں اگر ہیں تو وہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، قوم کو بتاتی ہیں، قوم کی فکری کفالت کرتی ہے، قوم کو فکری جو بغاوت ہے، فکری بغاوت اس پہ اکساتی ہے. لیکن اگر ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں، صرف ان کی اگر بات کی جائے تو یہ اپنے مفاد کی ہی سیاست کرتے ہیں، اصولوں کو بالکل سائڈ پہ چھوڑ دیتے ہیں سیاست میں آ کے. ایسا کیوں ہے آخر؟ یہ تو میں سائیکالوجسٹ ہوتا تو یہ بات کرتی تو میں بتا دیتا تھا. لیکن ٹینڈنسی ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایز اے ہول. ان سب یہ ایکیڈمک بات کر رہا ہوں کہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا، صرف حکومت کا کام نہیں ہے سب کچھ کرنا. جب تک سوسائٹی کا ہر فرد اپنی رسپانسبلٹی نہیں لے گا تب تک چیزیں اسموتھ ڈائریکشن میں نہیں چلیں گی. جیسے اب آپ کا کیا حال ہے کہ پولیس والے یہاں پر بھی آ جائیں، بیٹھیں جی فلاں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ کوئی غلطی نہ کرے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. سوسائٹی ایز اے ہول اگر امن پسند ہوگی، سوسائٹی کا مطلب ہے جس میں لوگ رہ رہے ہوں، لوگ اگر سپوز کریں 20 لاکھ آبادی کا شہر ہے، اس میں اگر 18 لاکھ لوگ ٹوٹل امن پسند ہیں، تو جو پولیس ہے وہ یہ 2 لاکھ کی وجہ سے ہی پولیس باز گشت کرتی ہے کہ 2 لاکھ شرپسند ہیں. یعنی 20 لاکھ میں اگر 2 لاکھ بھی شرپسند ہوں تو پولیس کے بس کا کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ 18 لاکھ میں اگر میں کہتا ہوں کہ 19,90,000 لوگ امن پسند ہوں تو 10,000 کا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ اگر بالفرض یہ 20 کے 20 لوگ سب ہی کرمینل مائنڈ کے ہوں، ایک خاص ٹینڈنسی ہو کرمینل، تو پولیس کے بس کی بات نہیں ہے. تو جب تک سوسائٹی ایز اے ہول ٹھیک نہیں ہوگی، ایز اے ہول جب ٹھیک ہوگی تو انہی لوگوں میں سے، اچھے لوگوں میں سے اچھا بندہ نکل آئے گا، سیاست کرے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ چیزیں چینج ہو جائیں گی. لیکن سب کانٹیننٹ کی انفارچونیٹلی ایک ہسٹری ہے کہ یہاں پر سوسائٹی اسکیٹرڈ ہے. آپ دیکھیں مولانا صاحب اگر چاہیں تو پاکستانی ایک طرف سوچیں، لیکن مولانا صاحب کا ایک خاص
ووٹر ہے, سپورٹر ہے, وہ دوسرے اینگل سے سوچے گا. وہ یہاں 4 مہینے کا دھرنا دے سکتا ہے, عمران خان کا 5 مہینے دھرنا دے سکتا ہے. یعنی تو اس کا مطلب ہے کہ ایز اے ہول سوسائٹی ڈیوائیڈڈ ہے. تو یہ کہنا کہ صرف سیاستدانوں میں ہی غلطیاں ہیں, سیاستدان ہماری سوسائٹی کا ہی بندہ ہے, ہم ہی اس کو مجبور کر دیتے ہیں. اب جیسے فیک اکاؤنٹس کیس ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کسی کی ایک شخص کی مرضی سے ہوا ہے؟ نہیں, یہ سپوز کریں آئی ایم اے فیڈرل منسٹر, تو میرے جو حلقہ احباب ہیں اس میں سے بہت سارے کرمینل مائنڈ کے لوگ ہوں گے, قسم کے, وہ مجھے کنونس کر لیں گے کہ جی آپ نے یہ کام ہمارے لیے کرنا ہے. تو اگین میں فیڈرل منسٹر ہوں, لیکن صرف اس لیے مجبور ہوں کہ اوور آل سوسائٹی میں ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ نے میرٹ کا ساتھ نہیں دینا, رشوت ستانی کرنی ہے. اگین سوسائٹی پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. سر بڑی عجیب صورتحال ہے. گورنمنٹ کی اگر بات کی جائے تو گورنمنٹ پرویز مشرف کا دفاع کری اور عدالتی فیصلے پہ تنقید کری ہے, جبکہ دوسری طرف مریم نواز کو تانا دے رہے ہیں کہ وہ پرویز مشرف کے فیصلے پر بالکل نہیں چپ, بالکل نہیں بول رہی. کتنی بڑی لیک آف وزڈم ہے. آپ خود سوچیں کہ ہماری جو فردوسہ شکوان ہے یا عاشق فردوسہ وان ہے, میں ان کے نام میں غلط ہوتا ہوں, کہ آپ صرف آپ کے پاس یہ بڑا آرگومنٹ ہے کہ مسلم لیگ نون چونکہ مشرف کے فیصلے پر خاموش ہے تو آپ نے ایک سیاسی چکا مارا اور کہا کہ آپ خاموش کیوں ہیں, اور دوسری طرف آپ ہی کہہ رہی ہیں, آپ کی حکومت, کہ نہیں ہمیں مشرف کا دفاع کرنا چاہیے. تو دیکھیں یعنی ڈائریکشن لیس ہے, یہ سب ڈائریکشن لیس ہے. میرے خیال سے حکومت کو پرویز مشرف کے کیس میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے, اپنی نالائکی کو سزا دینے کے لیے بھی, کہ اسٹیٹ چونکہ پٹیشنر ہے پرویز مشرف کے خلاف, کس منہ سے حکومت کہے گی کہ ہم یہ کیس واپس لینا چاہتے ہیں یا ہمیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. اگین فرد واحد کے لیے سارے سسٹم کو گندا کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ فرد بہت سارے ہیں, یہ مشرف بھی بڑا بندہ ہے, اب راہی شریف بھی بہت بڑا بندہ تھا, اس کے بغیر چارہ ممکن نہیں تھا. اب باجوہ صاحب کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں حمایت میں کہ یہ بھی بہت بڑا اچھا بندہ ہے. نہیں ہے کوئی اچھا بندہ, کوئی بندہ اچھا نہیں ہوتا. اداروں کو مضبوط کرنے دے, مشرف کا دفاع چھوڑ دے, کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے, لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ حکومت خود مدعی بھی ہے اور اپنے خلاف خود کہہ رہی ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. سر ایک اور کنفیوژن, عدالتی فیصلے آنا شروع ہوئے, گورنمنٹ کہنے لگی کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. DGISPR نے پریس کانفرنس کی, کہا اندرونی طور پہ سازش ہو رہی ہے ملک کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ سابق جو چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب جب رخصت ہو رہے تھے, کہا عدلیہ کے خلاف ایک کمپین شروع ہو چکی ہے, سازش ہو رہی ہے. یہ کون آخر کس کے خلاف سازش کر رہا ہے؟ میں سب سے پوچھتا ہوں سب سے پہلے DGISPR سے کہ ملک دشمن قوتیں جوڈیشری ہے, تو یہ تو آپ کے دشمن کبھی نہ ختم ہونے والی بات ہے. اب جوڈیشری بھی آپ کی دشمن ہے, ملک دشمن ہے. اور جوڈیشری تو ایک ادارہ ہے, یعنی جوڈیشری لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو, تو انہی 3 پلرز میں سے اگر جوڈیشری بات کر رہی ہے تو میرے خیال سے ایک ادارہ بات کر رہا ہے. تو فوج چونکہ ایک محکمہ ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ہی ہے, فوج کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. فوج کس کیپیسٹی میں یہ بات کرتی ہے؟ اگین اے پیس آف ایڈوائس فار دیم کہ خاموش رہیں, ان چیزوں میں نہ پڑھیں, اور اگر آپ نے پڑھنا بھی ہے تو ڈائریکٹ تو نہ پڑھیں, کسی اور کی ڈیوٹی لگائیں, میری ڈیوٹی لگائیں, اونسا کی ڈیوٹی لگائیں, حکومت کی ڈیوٹی لگائیں. آپ خود ڈائریکٹ کیوں کورٹ کے فیصلوں پر تبصرے کر رہے ہیں؟ اور آپ یہ کون ہوتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کورٹ کے فیصلے پر کو ہمیں ٹھیک ہے اعتراض ہے, لیکن یہ آپ نہ کہیں اب فاٹا میں تو ملک دشمن تھے, شکر ہے آپ نے ان کا صفایا کر دیا, اب کیا ملک دشمن فاٹا کے بجائے شارع دستور پر آ گئے؟ تو نہ کریں نا ایسی باتیں, کوئی ملک دشمن نہیں ہے. سر ایک کے بعد ایک سیاستدان کر کے باہر آ رہے ہیں. آصف زرداری کی بات کی جائے, خورشید شاہ, فریال طاقور, نواز شریف, مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے کہ جیل نہیں بلکہ ایک پکنک منانے گئے تھے, چلے گئے, پھر واپس باہر آ گئے. یہ ہمارے ملک میں کس قسم کا احتساب چل رہا ہے آخر؟ لوگوں کو اس پر لگایا ہے. وہ ایک مجھے مووی کا سین یاد آ گیا کہ رولز آر میڈ فار دا جنرل پبلک ناٹ فار دا کنگز, کچھ اس طرح کا ہے نا. تو یہ کون سی بات ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس پر لگایا کہ جی تھیٹر ہے, تماشا دیکھے نواز شریف کی بربادی کا, ٹھیک ہے ہم نے بڑا انجوائے کیا, دیکھ بھی لیا, لیکن اس کا کوئی عملی ثبوت تو سامنے نہیں آیا نا. کیا فائدہ ہوا؟ ٹھیک ہے ہم نے تھیٹر دیکھا, جی نواز شریف اوے جیل ہو گئی, ECL سے نام نہیں ہٹے گا, جی نواز شریف کو اب لایا جا رہا ہے احتساب عدالت میں, ٹھیک ہے پیش ہو گیا, اور نواز شریف کے خلاف اتنے الزامات ہیں, یہ ثبوت یہ سب ٹھیک ہیں,
جی نواز شریف کو جیل بھیج دو، تھیٹر ختم. اب آگے کیا کریں؟ اب انہوں نے پھر ایک تھیٹر شروع کیا اس کا نیا سیریز کہ نہیں اب نواز شریف جیل سے نکلے گا، باعزت طریقے سے نکلے گا، ECL سے نام بھی نکلوایا جائے گا. چلا گیا. اب کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ مشرف کا ٹرائل آ گیا، ٹھیک ہے مشرف کے ٹرائل کو بڑا انجوائے کر رہے ہیں. اب مسلم لیگ نون خاموش ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے مسلم لیگ نون خاموش کی ہوں. بس